تو حکومت کی جانب سے تعمیراتی شعبے کو کام کی اجازت ملنے کے باوجود لاہور میں تاحال کنسٹرکشن کا کام شروع نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے، جانیں گے اپنے نمائندے انس سعید سے۔ جبکہ صدر مملکت کے دستخط کے بعد آرڈیننس کا نفاذ ہو گیا ہے، اس آرڈیننس کے گھر کی تعمیر پر کیا فرق پڑے گا، اس حوالے سے ہم جانیں گے اپنے نمائندے مدثر علی رانا سے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انس سعید سے۔ انس، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کنسٹرکشن کا کام شروع نہیں ہو سکا؟ جی، تعمیراتی شعبے کو جو خصوصی رعایتی جو پیکیج دیا گیا ہے اس پہ وہ تو آج سے نافذ العمل ہو چکا ہے، لیکن شہر کی جو مختلف کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہاں پہ کام شروع نہیں ہو سکا، کیونکہ جو بلڈرز ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 21 اپریل سے شروع ہوگا، کیونکہ ان کو باقاعدہ طور پر ابھی تک بھی جو نوٹیفیکیشن ان کے حوالے نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ایک ٹھیکیدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو پیکیج دیا گیا ہے خصوصی، اس سے کتنا کو فائدہ ہوگا عام آدمی کو، اور ایک جو گھر ہے اس کو خریدنے میں کتنا ان کو جو ہے رعایت ملے گی۔ اچھا بتائیے گا، اس پیکیج کے حوالے سے جو ایک دیا گیا ہے خصوصی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے۔ اگر مٹیریل سستا کرتے ہیں یا باقی چیزیں سستی ہوتی ہیں تو اسے کنسٹرکشن کاسٹ کم ہوگی، غریب آدمی گھر خرید سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوگا، ابھی تک سائٹس بند ہیں۔ اب دیکھیں آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، کس مد میں جو وہ یہ آرڈیننس میں جو چھوٹ دی گئی ہے، کس ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے، تھوڑا سا اس کی تفصیل بتا دیں۔ سٹیل اور سیمنٹ پہ انہوں نے کوئی چھوٹ نہیں دی، باقی ریت، بجری، سیمنٹ، اینٹیں، ان چیزوں کے اوپر انہوں نے چھوٹ دی ہے۔ 30% جو ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے ختم کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، جو ہے ٹھیکیدار ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سٹیل ہے اور سیمنٹ کے علاوہ تمام تو جو مٹیریل ہے اس پہ چھوٹ دی گئی ہے، اور یقیناً جو عام آدمی کے لیے اب جو ہے وہ گھر جو خریدنا ہے وہ آسان ہو جائے۔ ساتھ ہی رہیے گا، اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ہمارے نمائندے مدثر علی رانا موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ مدثر، یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ آرڈیننس پر دستخط ہو چکے ہیں، کیا توقع کر رہے ہیں معاشی یا جو کاروباری حضرات ہیں جو صنعتی اس سے وابستہ ہیں، تعمیراتی سیکٹر سے، کیا توقعات ہیں ان کی اس پر؟ جی، صدر مملکت کی منظوری کے بعد جو تعمیراتی پیکیج ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور اس پیکیج کے تحت جو گین ٹیکس ہوگا وہ وصول نہیں کیا جائے گا، اور 90% تک جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں جو انویسٹمنٹ کرے گا، جو سرمایہ کاری کرے گا اور جو وہاں پر گھر بنائے گا، اس پر 90% تک ٹیکس چھوٹ اس کو دی جائے گی۔ ایک عام آدمی جو کہ 500 جو مربع فٹ ہے وہاں سے لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ 4000 فٹ تک جو وہ گھر بنائے گا یا پھر فلیٹ تعمیر کرے گا، اس پر اس کو گین ٹیکس اس سے نہیں وصول کیا جائے گا۔ گھر بنانے کے بعد اس کو جو فروخت کرے گا اس پر بھی اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ میرے عقب میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور اس گھر کو کنسٹرکشن کرنے والے جو ان کے مالک ہیں، ہم نے ان کو بھی بلایا ہے، ان سے کچھ جانتے ہیں کہ ان کو اس پیکیج میں کتنی رعایت ملے گی، ان کی کیا رائے ہے، آپ بتائیے۔ فرسٹ آف آل تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے۔ اس سے ایک تو جو ہماری کمزور معیشت ہے اس کو ڈرپ لگ جائے گی، جو تعمیراتی پیکیج دیا ہے گورنمنٹ نے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک صرف جو کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں ہے، اس کے ساتھ سیکٹر انڈسٹری جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہیں، تو اس سے ایک تو بے روزگاری میں کمی آئے گی، اور دوسرا جو ٹیکس فکس ہے اس سے بہت ساری کنفیوژنز دور ہو رہی ہیں، اور ٹیکس چھوٹ بھی ہے۔ اگر میں اپنے لیے گھر بناتا ہوں تو مجھے ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، پھر گین ٹیکس نہیں ہے۔ جی بالکل، جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ مزدوروں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکس چھوٹ بھی حاصل ہوگی۔ اس پیکیج پر عمل درآمد باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ مدثر، آپ ساتھ ہی رہے گا، اسی بارے میں ہم مزید بات کریں گے۔ کراچی سے آباد کے رکن کمانڈر ریٹائرڈ محمد ذاکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ محمد ذاکر صاحب آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ جو رعایتی پیکیج دیا گیا ہے، اس کا مقصد تعمیرات کو فروغ دینا ہے۔ یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے جس میں ٹیکسز میں بھی چھوٹ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع آمدن بھی نہیں پوچھے جائیں گے، تو کیا یہ مقصد حاصل کر پائے گی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ آرڈیننس جو ہے اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ تو ہوگا، عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور بلڈرز کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ اٹ از اے رائٹ ڈیسیژن ایٹ رانگ ٹائم، کیونکہ اس وقت جو سچویشن اس ملک کی بنی ہوئی ہے اور کورونا سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس نے جو معیشت میں ایک ڈسٹربنس پیدا کر دی ہے، اس کو اسٹیبلائز ہونے میں 6 مہینے سے 1 سال لگ سکتا ہے۔ اب جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کی بائنگ پاور میں سمجھتا ہوں کہ کم ہو جائے گی، بزنس ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم یہ لاک ڈاؤن اسی طرح سے پارشل لاک ڈاؤن بھی کنٹینیو رکھتے ہیں اگلے 5-6 مہینے، تو جو ڈیمیجز کاز ہوں گے
उसके रिवाइवल के लिए फिर हमें 6 महीने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डगर पे चीज़ें आने में 6 महीने से 1 साल लग सकता है। अगर यही पैकेज आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले अनाउंस किया गया होता तो आज बहुत बेहतरी आई होती। लेकिन हमारी दुआ है कि ये कोरोना से जो है हमारी, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इसकी कोई वैक्सीन आ जाए ताकि नॉर्मल डगर पे ज़िंदगी आ जाए, तो फिर डेफिनेटली इसका फायदा होगा। कि राइट डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम है, तो ऐसे में आम आदमी के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। उसे क्या फायदा होगा इस ऑर्डिनेंस से? क्या घर बनाने की लागत में कमी आ जाएगी या फिर बने बनाए घरों के जो हैं उनकी कीमतें कम हो जाएंगी? देखिए, जो इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो तकरीबन 10% जो मैंने कैलकुलेट किया है वो कम हो जाएगी। जो घर पहले 20 लाख का था वो 18 लाख में हम दे सकेंगे। अगर कोई 10 लाख की चीज़ थी तो वो 9 लाख में हम दे सकेंगे। जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने कम किए हैं, जो बाकी इंसेंटिव्स दिए हैं, तो एक साइड पे तो कीमत तो कदरे कम होगी। लेकिन आम आदमी की अगर हम बात करते हैं और स्पेशली लो कॉस्ट हाउसिंग की हम बात करते हैं, अब लो कॉस्ट जो है वो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लिए हम इस मुल्क में लाना चाह रहे थे। मतलब अमीर आदमी का तो पहले भी मसला नहीं था, वो तो पहले भी जब चाहे जहां चाहे घर खरीद सकता है। इस मुल्क में तो मसला था गरीब आदमी का कि उसको घर कैसे मिलेगा। अब जिस तरह इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम किया है। जाकिर साहब, कराची में हमेशा से घरों की बड़ी डिमांड रही है, सिंध हुकूमत से आपको क्या तवक्को है? जी जी, देखें, इस वक्त जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है ना, वो जो सिंध हुकूमत और जो फेडरल है उसकी जो आपस की टसल है। देखें, कराची दुनिया का चौथा 5वां बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इस शहर में हो रही है, सबसे ज़्यादा बिजनेस इस शहर में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्लोरिश इस शहर में कर रही है और सबसे ज़्यादा रोज़गार इस मुल्क को इस शहर से मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें, अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये कब हमें इजाज़त मिलेगी। जो SOP सिंध गवर्नमेंट ने बनाने थे, हालांकि ये ऐलान आज से 15 दिन पहले हो गया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलेगी, लेकिन वो हमें सीरियस नज़र ही नहीं आते अभी तक। हमें नहीं पता कब खुलेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कब हमारे लेबर आएंगे जो पंजाब चले गए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, गाड़ियां बंद हैं। तो इस पैकेज में साथ में ये भी कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तामीराती शोबे को सनत का दर्जा दे दिया गया है। इससे आपके ख्याल से क्या फ़र्क पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। देखिए, सनत का दर्जा देने से चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और जो इंसेंटिव सनत के लिए होते हैं वो अब बिल्डर्स को भी मिलेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था कि लोगों का ट्रस्ट नहीं था बिल्डर्स पे, क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी। हमने देखा बहुत सारे बिल्डर आते थे, प्रोजेक्ट अनाउंस करते थे, प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं होते थे और लोग उस सफ़र करते थे। इस वक्त लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये था किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, किस में ना लगाएं। अब एक ज़ाब्ता अखलाक फॉलो करना पड़ेगा सनत के दर्जे के बाद, उनको वो सारे ज़ाब्ते अखलाक फॉलो करने पड़ेंगे। दे विल बी अकाउंटेबल और इस तरह से लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप होगा और लोग इसमें इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। तो मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अच्छा इक़दाम है और इससे यकीनन पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा, मगर इसकी टाइमिंग पर बात की जा सकती है। जाकिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वहाँ नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।